Assalamualaikum guys, I am Sayyid Sehzad, your English teacher, and today we are going to start the first term syllabus with Unit 1. So, open your books at page number 2. The first unit is responsibilities of youth, as shown on the whiteboard. Actually, this is a speech made by the guy, and he was addressing to the students in a convocation of the university. So let's start. Come to the next page. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which the university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, Janab Chancellor Sahab और तीनों हज़रात, when I was approached by the Vice Chancellor, जब मुझ तक रसाई हासिल की Vice Chancellor साहब ने with a request एक दरख्वास्त के साथ to deliver the convocation address के मैं convocation से खिताब करूँ, I made it clear to him कि मैंने ये बात उनके वाज़ेह कर दी that there were so many calls on me कि मैं इस कदर मसरूफ़ था that I could not possibly prepare a formal convocation address कि मैं एक बाज़ाब्ता तौर पे जो खिताब है वो तैयार नहीं कर पाया on academic level से related with regard to the great subjects जो कि ताल्लुक़ रखता हो उन अजीम मज़ामीन से और बड़े मज़ामीन से with which यूनिवर्सिटी deals, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं या जिन पर उस यूनिवर्सिटी में काम किया जाता है, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. जैसे कि आर्ट्स यानी फ़नून, हिस्ट्री, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून और इसके अलावा भी बहुत से. I did however promise to say a few words. ताहम मैंने वादा किया था कुछ लफ्ज़ अल्फाज कहने का to the students, बच्चों से on this occasion, इस मौके पे, and it is in fulfillment of that promise और ये इसी वादे की तकमील है that I will address you now कि मैं आपसे भी बात करूँगा. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा Vice Chancellor का जिन्होंने खुशामदाना इस्तिलाहात इस्तेमाल करके मुझे मुखातिब किया. यानी Mr. Vice Chancellor, जनाब वाइस चांसलर, whatever I am and whatever I have been able to do, मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर पाया, I have done it merely as a measure of duty. मैंने ये अपना फ़र्ज़ के तौर पे या फ़र्ज़ समझ किया, which is incumbent upon every मुसलमान, जो कि हर मुसलमान पर लाजिम है to serve his people honestly and selflessly, कि वो अपने लोगों की खिदमत करे ईमानदारी के साथ और बेदर्दी के साथ. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state. आपसे खिताब करते हुए मैं यहाँ आपसे एक मुल्क के सरबराह के तौर पे बात नहीं कर रहा, but as a friend, बल्कि एक दोस्त के तौर पे, and as one who has always held you in affection, और एक ऐसे शख्स के तौर पे जिसने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, आपसे शफ़क़त की है. Many of you have today got your diplomas and degrees. आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने डिप्लोमा और डिग्रीज हासिल की हैं, and I congratulate you. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. Just as you have won the laurel in the university and qualified yourself. जैसे ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी में तमगे जीते हैं, हासिल किए हैं और खुद को काबिल बनाया है, कामयाब हुए आप. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. तो मैं उस वसी और एक दुनिया में जिसमें आप दाखिल होंगे उसके लिए कामयाबी की ख्वाहिश रखता हूँ. Many of you have come to the end of your scholastic career. आप में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने तालीमी कैरियर के इख्तिताम पे हैं and stand at the threshold of life, और अमली ज़िंदगी की चौखट पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. अपने जो आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनके बरखिलाफ you fortunately leave this university, खुशकिस्मती से आप इस यूनिवर्सिटी से जाओगे to enter life, जिंदगी में दाखिल होने
انڈر ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے تحت. آپ شوروں جو کہ آپ کی اپنی ہیں. It is necessary کہ بات ضروری ہے that you and your other fellow students کہ آپ اور آپ کے جو ساتھی طلباء ہیں fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan، کہ وہ پوری طرح آگاہ ہوں مولکات سے اس انقلابی تبدیلی کی جو کہ پاکستان کی آزادی میں یا پاکستان کے قائم ہونے کے رونما ہوئی. We have broken the shackles of slavery، ہم نے توڑ دی ہیں کڑیاں غلامی کی. We are now free people، ہم آزاد لوگ ہیں. اور state is our own state، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. اور government is our own government، ہماری سرکار ہماری اپنی سرکار ہے. Of the people، لوگوں کی. Responsible to the people of the state، جو ریاست کے عوام کی جواب دہ ہے. And working for the good of the state، اور ریاست کی بہبود کے لیے کام کرتی ہے. Freedom however does not mean license، آزادی کا مطلب ہرگز اجازت نامہ نہیں ہے. It does not mean that you can now behave just as you please، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ ویسا برتاؤ کریں جیسا آپ کا دل کرے. And do what you like، اور جو من میں آئے وہ کریں. Irrespective of the interest of the other people of the state، اور یہ کرنے میں آپ ریاست کی اور ریاست کے دوسرے لوگوں کے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہیں. The great responsibility rests on you، اور ایک بھاری ذمہ داری اب آپ لوگوں کے اوپر ہے. And on the contrary، اور خصوصی طور پر especially now more than ever، پہلے سے بہت زیادہ نہیں، پہلے بھی ضرورت تھی لیکن اب بہت زیادہ ضرورت ہے. It is necessary for us کہ ہماری ضروری ہے کہ work as a united and disciplined nation، کہ ہمیں متحد اور نظم و ضبط والی قوم کا ہونے کا مظاہرہ کریں. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for freedom. What is now required of us all، اب ہم سب سے کیا چاہیے سیاست کو؟ is constructive spirit، تعمیری جذبہ. And not the militant spirit for the days when we were fighting for freedom، اور جن دنوں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے ان دنوں میں ہمیں جہاد کا یا لڑائی کا جذبہ چاہیے تھا، فزیکل ایکشن کا جذبہ چاہیے تھا، وہ نہیں چاہیے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قوم کی جو ہمیں ملک حاصل کر لیا اس کی تعمیر کرنی ہے، ہمیں کنسٹرکٹیو اسپرٹ چاہیے، ایک تعمیری جذبہ چاہیے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit. یہ It is far more difficult to construct، تعمیر کرنا انتہائی مشکل ہے than to have a militant spirit، جہاد کرنے سے یا جنگ لڑنے سے. For the attainment of freedom، آزادی کے حصول کے لیے. It is easier to go to jail، جیل میں جانا آسان ہے، اور fight for freedom کیا آزادی کے لیے لڑنا بھی آسان ہے. Than to run a government، سرکار چلانے کی نسبت، یعنی سرکار چلانا مشکل ہے. Let me tell you some of the difficulties that we have overcome، میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ مشکلات کا جس پر ہم نے قابو پایا ہے. اینڈ آف دا ڈینجرز دیٹ اسٹل لائی اہیڈ، کچھ خطرات کا جو ابھی بھی آگے ہمارے منتظر ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تھاٹڈ ان دیئر ڈیزائر ٹو پریونٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی قیام کو روکنے کی اپنی خواہش جو تھی اس میں ناکام ہونے کے بعد، اور اینیمیز ٹرن دیئر اٹینشن ٹو فائنڈنگ ویز and means to weaken and destroy us، ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ موڑ دی ہے کہ وہ رستہ ڈھونڈیں اور وہ ذرائع ڈھونڈیں کہ جس سے وہ کمزور کر سکیں ہمیں اور توڑ سکیں. Thus، اس لیے hardly had the new state come into being، بمشکل نئی ریاست وجود میں آئی تھی. when came the Punjab and Delhi holocaust، جب پنجاب اور دلی کی خونریزی شروع ہوئی. thousands of men, women and children were mercilessly butchered، ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچوں کو بے دردی سے کاٹا گیا، ذبح کیا گیا. اینڈ ملین were uprooted، اور لاکھوں جو تھے were uprooted from their homes، ان کو گھروں سے اپنے بے گھر کر دیا گیا. over 50 lakhs of these arrived in Punjab، ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں آئے within a matter of weeks، صرف چند ہفتوں کے دوران. the care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and soul presented problems. The care and rehabilitation، ان لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی جو بحالی تھی ان بدقسمت مہاجروں کی، stricken in body and soul، جو کہ دل سے اور روح سے بھی زخمی تھے، presented problems، اس سے مسائل سامنے آئے.
which might well have destroyed many a well-established state, جو کہ ایک اچھی خاصی ریاست کو بھی کمزور کرنے کے لیے کافی ہیں. But those our enemies, لیکن وہ ہمارے جو دشمن ہیں, who had hoped to kill Pakistan, جو امید لگائے کرتے تھے پاکستان کو ختم کرنے کی, at its very inception, اس کی آزادی کے ساتھ ہی, by these means ان ذریعوں سے, اور disappointed and مایوسی ہوئی, یعنی وہ ناکام ہوئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, نہ صرف پاکستان ان صدمات کو سہ گیا, but also it has emerged stronger, بلکہ یہ پہلے سے مزید مضبوط بن کے ابھرا, more chastened and better equipped than ever, اور پہلے سے بہت زیادہ ضرور توانائی کے ساتھ اور بھرپور تیاری کے ساتھ.